بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی تجارت کی وجہ سے پریشان ہے، اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، اپنے گھر کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، کوئی مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، یا کسی کے پاس ہے تو بھی وہ پریشان ہے۔ ان سارے کے سارے مصائب اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہمیں ملتی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استغفار کا ذکر کیا ہے، اور میرے نبی نے اس حدیث کے اندر قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے استغفار کا ذکر کیا ہے کہ تم استغفر اللہ پڑھنے والے بن جانا، اور تم یہ والا استغفار کہنے والے بن جانا۔ تمہاری جو پریشانیاں ہیں، تمہاری جو مصائب ہیں، تمہارے اوپر جو تجارت کے حوالے سے مصائب اور پریشانیاں ہیں، یا اولاد کے حوالے سے ہیں، یا بچوں کے حوالے سے ہیں، وہ ساری کی ساری حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ امن دے دیں گے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے حدیث کو لے لیں، اسی حدیث کے اندر یہ آیت بھی ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو دو طرح کا امن دیا ہے، یعنی دو طرح کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے رکھی ہے۔ ایک حفاظت کے ذریعہ اور ایک حفاظت کی وجہ، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جس طرح کہ قرآن پاک کی آیت خود بھی یہ کہتی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس کائنات کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ پہلا امن تھا، پہلے حفاظت تھی ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی وجہ سے۔ دوسری حفاظت، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تو نہیں رہنا تھا نا دنیا کے اندر، جس طرح پچھلے انبیاء علیہم السلام آئے اور چلے گئے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب جو ہے اب یہی قیامت تک چلے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ کس طرح حفاظت کے کڑے کے اندر آئے گی، کس طرح اپنے مال کی حفاظت کرنے والی بنے گی، کس طرح اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرنے والی بنے گی، کس طرح جو ہے وہ ان ساری پریشانیوں اور مصائب سے نکلے گی۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا امن بتا دیا کہ دو امن اللہ تعالیٰ نے میری امت کو دیے۔ پہلا امن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرمائیں گے، اور فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ اور دوسری حفاظت کا ذریعہ وہ استغفار ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، تیری امت جب تک استغفار کرتی رہے گی، پڑھتی رہے گی، تو میں تیری امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا، میں تیری امت کی حفاظت فرماؤں گا، تیری امت امن میں رہے گی۔ امن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دشمن نے حملہ کیا تو اس میں جو امن میں آ جائیں تو وہ امن والے کہلاتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ امن کا مطلب ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ڈر اور خوف سے محفوظ رہوں، اطمینان میں رہوں، اپنی تجارت کے حوالے سے اطمینان میں رہوں، میں اپنے دوسرے جتنے معاملات ہیں ان سارے کے سارے معاملات میں امن میں رہوں، اطمینان سے رہوں، یہ امن کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ہر قسم کے شر سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا، یہ امن کہلاتا ہے۔ اور اسی امن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ استغفار جو ہے یہ
لوگوں کی ہر قسم کے شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، لوگوں کی ہر قسم کے شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور اگر استغفار کرنے والا حقیقتاً استغفار کرنے والا بن جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے والا بن جائے، قرآن پر عمل کرنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے والا بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ہر ایسے بندے کے لیے کیا ہے جو استغفر اللہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری جان و مال کی، روزگار کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت یابی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے، آپ کے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے، ہمیں بھی صحت یابی والی زندگی دے۔ عافیت والی زندگی چاہتے ہیں، ہمیشہ عافیت مانگا کریں، اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔